السلام علیکم۔ ایک بادشاہ کشتی میں بیٹھ کر دریا کی سیر کر رہا تھا۔ کچھ درباری اور چند غلام بھی ساتھ تھے۔ ان میں ایک غلام ایسا بھی تھا جو پہلے کبھی کشتی میں نہ بیٹھا تھا، اس لیے وہ بہت خوفزدہ تھا اور ڈوب جانے کے خوف سے رو رہا تھا۔ بادشاہ کو اس کا اس طرح رونا اور خوفزدہ ہونا بہت ناگوار گزر رہا تھا، لیکن غلام پر منع کرنے اور ڈانٹنے ڈپٹنے کا بالکل اثر نہ ہوتا تھا۔ کشتی میں ایک جہاں دیدہ اور دانا شخص بھی سوار تھا۔ اس نے غلام کی یہ حالت دیکھی تو بادشاہ سے کہا، اگر حضور اجازت دیں تو یہ خادم اس خوف زدہ غلام کا ڈر دور کر دے۔ بادشاہ نے فوراً اجازت دے دی اور دانش مند شخص نے غلاموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو اٹھا کر دریا میں پھینک دو۔ غلاموں نے حکم کی تعمیل کی اور رونے والے غلام کو اٹھا کر دریا کے اندر پھینک دیا۔ جب وہ 3-4 غوطے کھا چکا تو دانا شخص نے غلاموں سے کہا کہ اب اسے دریا سے نکال کر کشتی میں سوار کر لو۔ چنانچہ غلاموں نے اس کے سر کے بال پکڑ کر کشتی میں گھسیٹ لیا، اور وہ غلام جو ذرا دیر پہلے ڈوب جانے کے خوف سے بری طرح رو رہا تھا، بالکل خاموش اور پرسکون ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر سوال کیا کہ آخر اس بات میں کیا بھلائی تھی کہ تم نے ایک ڈرے ہوئے شخص کو دریا میں پھینکوا دیا، اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اب خاموش بھی ہو گیا ہے۔ دانا شخص نے جواب دیا، حضور والا، اصل بات یہ تھی کہ اس نے کبھی دریا میں غوطے کھانے کی تکلیف نہ اٹھائی تھی، اس طرح اس کے دل میں اس آرام کی کوئی قدر نہ تھی جو اسے کشتی کے اندر حاصل تھی۔ اب ان دونوں کی حقیقت اس پر روشن ہو گئی ہے اور یہ خاموش ہو گیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جس نے دیکھی نہ ہو کوئی تکلیف قدر آرام کی وہ کیا جانے، جس نے دیکھی نہ ہو کوئی تکلیف قدر آرام کی وہ کیا جانے، نعمتوں سے بھرا ہو جس کا پیٹ جو کی روٹی کو کب غذا مانے۔ عزیز سامعین و ناظرین، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں انسان کی یہ نفسیاتی کیفیت بیان فرمائی ہے کہ جس شخص نے کبھی تکلیف دیکھی ہی نہ ہو، اس آرام کی قدر و قیمت سے آگاہ نہیں ہوتا جو اسے حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ایسا شخص جسارت اور قوت برداشت سے بھی محروم ہوتا ہے۔ مسرت اور کامیاب زندگی وہی شخص گزار سکتا ہے جو رنج و راحت دونوں سے بخوبی واقف ہو۔